السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ میں اکثر اپنی بات چیت میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم وقت کی قید میں ہیں۔ وقت ہمیں محدود سا ایک ملا ہے ہر انسان کو، اور وہ کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا ہے اس کا پیریڈ، لیکن وہ وقت جو ہے وہ ہم نے وہی محدود سا وقت ہے، اس کے درمیان ہی ہماری زندگی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو وقت ہے وہ ساری کائنات میں اس کا عمل اور دخل ہے، اور ساری کائنات میں ایک نظام ہے، ایک رفتار ہے، ایک رول ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے مطابق یہ پوری دنیا تو خیر چھوٹی سی چیز ہے، پوری کائنات اور پوری کائناتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسی ایک ردم کے پر چل رہی ہیں، ایک خاص رفتار اور ایک وقت کے دائرے میں چل رہی ہیں۔ جیسے اب ہم اپنی دنیا کی طرف آ جائیں تو دنیا کے ساتھ ایک چاند، ایک سورج تو خیر سب کے ساتھ ہے، سارے سیاروں کے ساتھ ہے، جیسا کہ ہمیں معلومات میں ملتا ہے، اور اس میں ہم ایک خاص درجہ حرارت کے اوپر ہم چونکہ موجود ہیں، جس پر ہم جیسوں کی زندگی جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے۔ وہ ڈگری جو ہے تقریباً سمجھ لیں کہ آپ -50 سے +60 تک جو ٹیمپریچر ہے، اس ٹیمپریچر کے اوپر ہم جہاں ہماری زندگی زندہ رہ سکتی ہے، اور درمیانی جو ہے جو ہماری جسم کے مطابق جو ہم میں حرارت ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو 26 ڈگری جو کہتے ہیں نا ہم، کہ 26 ڈگری پر اے سی کو رکھیں اور چلائیں، 26 پہ جو ہے نا ہم تقریباً 20 سے 30 ڈگری میں ہم جو ہے نا کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اور ہم مشکل نہیں محسوس کرتے۔ اس سے زیادہ، اس سے کم پہ جب ہم جاتا ہے ہمارا ٹیمپریچر، تو ہمارا جسم جو ہے اس کو برداشت کرنے میں مشکل اس کو درپیش ہوتی ہے۔ تو یہ چیز تو آپ دیکھ لیں نا کہ یہ موسم دیکھ لیں یا وقت کا جو تعین دیکھ لیں، اس میں ہم ایک خاص سسٹم کے تحت ہم موجود ہیں، اور دن چڑھتا ہے اور رات ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، مختلف جو پہر ہیں جتنے بھی وہ 24 گھنٹوں میں آتے ہیں، اور موسم کے لحاظ سے کم یا زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن تقریباً وہ دونوں کا رول رات اور دن کا وہ چل رہا ہے۔ اور چونکہ سورج کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، تو سورج کا بہت اہم رول ہے ہماری دنیا کی جو ہماری زندگی ہے اس کے اندر۔ ہم جو دنیا میں قدم جما کر پھر رہے ہیں نا اتنی آزادی کے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے دو پیروں کے اوپر ہمارا پورا ایک نظام جسم کا کھڑا ہے۔ جسم کے نظام پر بھی میں اکثر بات کرتا ہوں، لیکن اسے ایک علیحدہ ہی رکھتے ہیں۔ اس وقت میں بات کچھ اور کرنے لگا ہوں، اس وقت میں رول کی بات کرنے لگا ہوں، کہ جو رول ہمیں دیا گیا، جیسے مختلف رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، پھر بچے ہیں، پھر ان کے ساتھ جڑے ان کے چاچے، دادے، مامے، نانی، نانے، جو کچھ بھی آگے پیچھے جتنے بھی ہیں، بڑے چھوٹے رشتے جو ہیں، بچوں میں جو رشتے ہیں، وہ سارے جو ہیں وہ ایک اصول اور ضابطے کے مطابق ہیں، جس میں ہمارے محرم رشتے ہیں، غیر محرم رشتے ہیں، اور عورت اور مرد کا رول ہے، کیسے وہ انہوں نے زندگی کو چلانا ہوتا ہے، ان کے ذمے کیا کام ہے۔ جب ہم ان سب سے ہٹ کر، اپنے رول سے ہٹ کر کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ بربادی ہے، اور وہ دنیا کے لیول تک تو ہے ہی ہے، لیکن میں اس وقت معاشرتی طور پر میں آ جاتا ہوں کہ اپنے پاکستان کے لیے آ جاتا ہوں یا اپنے گھروں کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو پہلے گھروں کی بات ہو جاتی ہے کہ جب آپ گھروں میں ان رشتوں کے درمیان ایک بیلنس نہیں رکھتے آپ، اور حیود و قیود کا آپ پابند نہیں ہوتے، تو پھر وہ ڈسٹربنس آپ کی زندگی میں جو ہے نا انتشار جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں، میرا خیال اب تو وہ ناپید ہی ہو چلے ہیں جو خیال رکھتے ہیں،
لیکن چلے کچھ خاندانوں میں اور کچھ گھروں میں ابھی بھی وہ جو کنبے کا جو نظام ہے، جس میں کہ باپ یا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور وہی جمع تفریق کا مالک ہوتا ہے گھر میں، جب اس کے تحت سارے رشتے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر یقیناً وہ گھر فلاح پاتا ہے، اور سب اپنے اپنے دائروں میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے میں وہ دخل نہیں دیتے جو معاملات ہیں ناجائز طور پر. یعنی کہ بڑے کے معاملات میں جب بڑا کچھ کہہ رہا ہے تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی تھانوں کی پتہ جی، سانوں بہتا پتہ ہے، اور آپ کی تو عمر نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب یہ درپیش ہو جاتی ہیں نا، تو آج کے دور میں جو بربادی ہے گھروں کے نظام میں، وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ لفظ کہنا ہونا میں اکثر کہ آنے والی تھان تے رکھو ہر ایک نوں. یعنی کہ آنے والی تھان ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ جس کا رول ہے نا اس کو وہاں رکھیں. مزدور ہے یا کوئی آپ کا ورکر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ رحم دلی کریں، لیکن اس کو آپ اپنے ساتھ نہ بٹھا لیں، کیونکہ جو معاشرتی جو معاملات ہیں اس میں پھر وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا. جب آپ اس کو ڈھیل دے دیں گے، ਉਹਦੀਆਂ ਤਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ، پھر آپ سے وہ کھینچی نہیں جائیں گی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ظلم کریں کسی کے اوپر، یا کسی کے ساتھ زیادتی کریں، یا اس کا حق کھائیں، یا اس کے حقوق میں کوئی معاملات میں ڈسٹربنس لائیں، لیکن ایک فاصلہ جو ہے نا وہ باریک سا فاصلہ ایک قائم رہنا چاہیے. ہم سے جو پہلے تھے انہوں نے بہت اچھا فاصلہ رکھا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے خاندانی نظام انتہائی مضبوط تھا. سب سے بڑا باپ ہی ہوتا تھا گھر میں، سربراہ رب نے بنایا ہوا سربراہ اس کو. جو شوہر ہوتا ہے کسی بھی عورت کا وہ سربراہ ہے، اس کا مالک ہے. اس کے بعد اس کی فیملی شروع ہوتی ہے، اور پھر فیملی میں بچے آ جاتے ہیں، بچوں کے بعد پھر اور لوگ آ جاتے ہیں، پھر ایسے سلسلے چلتے جاتے ہیں. اور جو ہے اس میں ایک معاملات کو جو ہے نا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ وہ چلتے تھے. جب ہمارے باپ دادا ہوا کرتے تھے، ہمارے باپوں تک تو کمال کا نظام تھا، اور اسی لیے انہوں نے ہم سے عزت بھی کروائی اور ہم نے کی بھی، کیونکہ ایک باریک سی انہوں نے ہمارے آپس میں ایک حجاب کی طے جو تھی نا، ایک چادر کھڑی رکھی. جب تک بھی ان کی زندگیاں رہیں ہمارے ساتھ، اس ہم چادر کو، اس حجاب کو ہم پار نہیں کر پائے. ہم اپنے چچا یا ماموں یا اس طرح جو اور رشتے تھے، جو ہمسائے تھے، یا جو ہمارے باپ وغیرہ کے برابر جو لوگ تھے، انہوں نے اگر ہمیں کوئی بات کہی تو اس کے جواب میں ہم نے جی اور ہاں جی کے علاوہ میرا تو خیال ہے کہ کچھ نہیں کہا. اور کہیں کچھ یہ بھی نہ کہہ پائے تو کم از کم خاموشی اختیار کی، اور وہاں سے کھسکنے میں اپنی عافیت کو محفوظ کیا کہ چلو جی ادھر سے بچ کے نکل جاؤ، ادھر جو ہے نا معاملہ اب گڑبڑ ہے. لیکن اس چادر کو ہم نے گرایا نہیں. آج کے دور میں جو المیہ ہے، وہ سب سے بڑا اس وقت معاشرتی المیہ یہی ہے کہ وہ جو فرینکنیس عورت اور مرد کے درمیان آئی، اس کے بعد پھر بچوں کے درمیان آئی، پھر بچوں کی باپ سے اور ماں سے آئی، اس فرینکنیس نے اس باریک سی جو دیوار تھی حجاب کی، جو شرم کی، لحاظ کی، اس کو بہت دور گرا کر پھینک دیا. اور آج یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ کوئی بھی اپنی حدود میں نہیں رہتا. ہم نے بچپن میں بڑی عجیب سی بات کرنے لگا ہوں کہ میں نے وہ پہلے 17-18 سال میں نے گالیاں سنی نہیں تھیں، نہ اپنے محلے میں، نہ اپنے بڑوں سے، نہ وہ تو پھر سنی نہیں تھی تو پھر ہمیں کیا پتا تھا. جب کولڈ ڈرنک دیکھی ہی نہیں، اس کا کولڈ ڈرنک کا ذائقہ چکھا ہی نہیں، تو پھر ہمیں کیا پتا کولڈ ڈرنک میں مزہ ہے کہ نہیں ہے. وہ تو ہم تو پھر شربت جو پیتے تھے، یا سکنجبین کا جو شربت بناتے تھے، نیمبو کا، نیمبو پانی، یا لال شربت، یا جو بھی گھروں میں ہوتے تھے، ہمیں تو انہی ذائقوں کا پتہ تھا، اور انہی مسی روٹیوں کا ہی پتہ تھا، انہی ٹوڈے اور جو مختلف
مکئی اور باجرے اور جوار کی روٹیاں ہوتی تھیں ان کا ہی پتہ تھا، یا آلو والے پراٹھے اور مولی والے پراٹھے اور گوبھی والے پراٹھے انہی کا ہی پتہ تھا، کیونکہ ہم نے نہ شوارما دیکھا، نہ برگر دیکھا، نہ کھایا، نہ پیزا تھا اس زمانے میں، تو ہمیں کیا پتا کہ وہ مزیدار ہے کہ نہیں مزیدار۔ جس چیز سے آپ آشنا ہوتے ہیں اسی کا ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے، کیونکہ زبان کے اوپر جو ہے نا، زبان انسان کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر پھینکتی ہے، اور یہی زبان جب ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانے جو ہمارے لیے نہیں بنے ہوئے، وہ پینے کی چیزیں جو ہمارے لیے نہیں بنی ہوئی، تو وہ ہمارے جسم کو تباہ کرتی ہیں، اور جو زبان ہے وہ ہماری خلاقیت کو تباہ کرتی ہے، اور ہم پھر کہیں کی نہیں رہتے، کیونکہ دنیا کا جو نظام ہے وہ نیچر کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق نظام ہے، اور خوش قسمتی سے ہمارا مذہب بھی جو ہے، ہمارا اسلام جو مذہب ہے وہ دین فطرت ہے، اسی وجہ سے یہ سب سے اچھا مذہب میرے خیال کے مطابق ہے، کہ اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے اور اس کے معاملات کے مطابق چلتا ہے تو وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزار کے جاتا ہے۔ چھوٹی یا بڑی زندگی کا ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ مقصد کی طرف آ جائیں، کیونکہ آخر میں گھوم پھر کر اسی طرف آ جاتا ہوں کہ آج ہر گھر میں سیاست کو جو ہے وہ بڑا لائٹ سا موضوع بنا کے، اور ہارڈ بھی کئی جگہ پہ ہے تو اس کے اوپر بڑا تبادلہ خیال ہوتا ہے کہ جی یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سیاست بہت اچھی چیز ہے، اگر گھروں میں بھی کی جائے، اگر اپنے کاروبار اپنے معاملات میں کی جائے، سیاست سے کام لیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بھی نہ بولا جائے، اگر آپ سچ سے بچنا چاہتے ہیں، سچ کیونکہ کڑوا ہوتا ہے، اور کسی کو اگر سچ بتاتے ہیں، وہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ اگر سچ بولنا ہے تو پھر اپنے بارے میں بولو، اگر بتانا ہی چاہتے ہو تو وہ بھی بڑا نقصان دہ ہے، اگر اپنے بارے میں بھی آپ بتا دیتے ہیں تو آپ کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، تو لہٰذا دوسروں کے بارے میں بھی سچ نہ بولیں، اپنے بارے میں بھی نہ بولیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں نہیں، جو کہتے تھے وہ بات درست تھی، اب جو کہتے ہیں نا یہ آزادی جو ہمیں چاہیے، اظہار رائے کی آزادی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں مادر پدر آزادی چاہیے، اور ہمارا یہ رائٹ اور ہمارا وہ رائٹ، رائٹ صرف وہ ہے جو آپ کے عہدے، آپ کی حیثیت، آپ کے جو بھی لحاظ ہے رشتوں کے لحاظ سے، یا سیاست میں اگر چلے جائیں تو جہاں تک آپ کو آزادی ہے کہ جہاں آپ کی وطن کی آزادی متاثر نہ ہو، جہاں آپ کا وطن متاثر نہ ہو، جہاں پہ لوگ متاثر نہ ہو، وہاں تک آپ کی آزادی ہے، اس کے بعد آپ اگلے کی ناک سے ٹکرا جاتے ہیں، تو ناک سے ٹکرانے سے بچیں، سیاست میں بھی اور اس میں بھی، اپنے دوسرے معاملات میں بھی جتنے ہیں۔ جھوٹ سچ کا تو معاملہ علیحدہ رہ گیا، اب تو ایسے بات کر دی جاتی ہے، قتل و غارت کی اور لاشوں کی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جی میں نے سنا ہے، یا مجھے کسی نے کہا ہے، یا کہیں سے مجھے پتہ چلا ہے، اس بنیاد پر اتنی سنگین باتوں کو جو ہے وہ آگے بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ بات چلی جاتی ہے، اور 2-3 دن کے بعد اس کو ایکسکیوز کر لیتے ہیں، نہیں جی وہ مجھے جو معلومات ملی تھی اس کے مطابق یہ تھا۔ کبھی بھی ایسے نہ کریں۔ سب سے زیادہ جو اس وقت نقصان پہنچا ہے نا، وہ یہی پہنچا ہے کہ جو اتنی زیادہ آزادی ہر لیول پر، اگر یہی آزادی مل جائے نا سیاروں کو اور چاند سورج اور ستاروں کو، تو یہ صبح ہونے سے پہلے پہلے سب آپس میں ٹکرا جائیں، سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں طیارے جو ہیں، جہاز، ہوائی جہاز جو ہیں وہ فضا میں ہوتے ہیں، کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا، قریب سے گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ ٹائمنگ انہوں نے سیٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے زاویے سیٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق وہ پروازیں، آپ کبھی اوپر دیکھیں تو آسمانوں پہ تو ایک جال لگا ہوا ہے، ہزاروں طیارے جو ہیں ایک وقت میں اڑ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی حد سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ سب تماشے جتنے بھی معاشرے میں لگے ہوئے ہیں، گھر گھر میں لگے ہوئے ہیں، اور کاروبار میں لوگوں کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں، وہ صرف یہی ہے کہ آپ کسی کو
اس کے حق یا اس کی حدود سے زیادہ آپ جب اس کو جگہ دیتے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو سر پہ چڑھ جاتا ہے نا. تو سر پہ جو چڑھ جائے تو اس کو دماغ میں سے بھی نکالنا، ایک تو سر سے اتارنا مشکل ہوتا ہے جو چڑھ جائے، اور ایک دماغ سے نکالنا کہ جیسے پچھلے 15-20 سالوں میں یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا کہ آہستہ آہستہ جو نہ بے حیائی کا کسی کو پتہ ہے کہ کیا لمٹ ہے، نہ رشتوں کا کسی کو پتہ ہے کیا لمٹ ہے، نہ سیاست میں پتہ ہے کہ کدھر تک ہم نے بات کرنی ہے کہ جو ہمارے وطن، ہمارے لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو. کیونکہ جو آپ نے بکڑ بکواس اپنے منہ سے نکالنا ہے کل کو آپ نے وہ فیس بھی کرنا ہے، ہر صورت فیس کرنا ہے. اس دنیا میں بھی آپ کو وہ قدرت کا نظام ہے، قدرت کہتی ہے جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، جو بیجو گے وہ کاٹو گے. تو اس کے لحاظ سے آپ نے یا ہم نے، جس میں بھی شامل ہوں، آپ سب شامل ہیں، سب نے وہ بھگتنا ہے. اور یہاں پر بھگت کے جانا ہے، چاہے 10 دنوں میں بھگتے ہیں چاہے 10 سالوں میں بھگتے ہیں. اور کئی دفعہ وہ کہتے ہیں نا میں تو کچھ کیا نہیں تو مجھے سزا مل گئی، وہ پہلے کے کسی کیے کی سزا ہوتی ہے. تو لہٰذا بچیں حدود سے باہر نکلنے میں، اور خیال رکھیں جو قدرت نے جو نظام بنایا ہے، جو قرآن میں جو نظام ہمیں دیا گیا ہے فیملی سسٹم کا، ملکی سطح پر، دنیا کی سطح پر، کہ آپ کسی کے، وہ کہا گیا ہے نا کہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہیں، کیونکہ اس کے لیے تو وہ سچا ہی ہے نا، اس کا موقف ہے. آپ اس سے دور ہو جائیں، بس آپ یہ رکھیں کہ آپ اس سے اتنا ہی رکھیں، آپ اس کو اتنا ہی اپنے ساتھ شامل کریں جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس کو شامل نہ کریں. طریقہ تو یہ ہے. تو مختصر بات یہی ہے کہ آج کی جو بات ہے، جو کمپائل اگر کریں تو وہ یہی ہے کہ ہر چیز اپنے مدار میں ہے، دنیا میں، کائنات میں، ملکوں میں، سیاست میں، گھروں میں، آفس میں، آپ کے کام میں، آپ کے کولیگس میں، آپ کے دوستوں میں. جب بھی آپ کسی دوست کو، وہ پرانے زمانوں میں بات کرا کرتے تھے، مجھے پرانی باتیں بہت یاد آتی ہیں کہ جب آپ کسی کو اپنے گھر میں، وہ پہلے بیٹھک علیحدہ ہوتی تھی، ڈرائنگ روم اکٹھا نہیں ہوتا تھا، تو جب وہ گھروں میں لے آتے تھے نا جو لڑکوں کو، تو وہ ان کی عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات، انہیں آسانی ہو جاتی تھی استوار کرنے میں. کیونکہ یہ تو ایک شیطانی عمل ہے نا، مرد اور عورت اگر علیحدہ ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اکٹھے ہیں تو پھر وہ فساد ہے. اب بات اور طرف چلی جا رہی ہے اور بلاگ بھی کافی بڑا ہو رہا ہے، تو آج کے لیے اتنی ہی بات. اسی بات کو دوبارہ بھی کس وقت کریں گے اور اینگل سے، کیونکہ ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور اپنے بڑوں کا خاص طور پر خیال رکھیے، اپنے وطن کا خیال رکھیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. خدا حافظ.